السلام علیکم دوستو، اسلامیات کے سوال و جواب کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ 100 سوال اور اس کے جواب پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ یہ سوال و جواب خاص کر کے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نصاب سے لیے گئے ہیں، سماعت فرمائیے۔ خاص کر کے SST کی جو ٹیسٹ ہے اس کے نسبت سے ہیں یہ۔ پہلے جو 100 سوال ہیں، 100 سوال ہیں، وہ ہم نے عقائد اسلام سے شروع کیے ہیں۔ اس کا جو پہلا جو ہمارا سوال و جواب ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج تک کم و بیش کتنے پیغمبر مبعوث فرمائے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1,24,000۔ نمبر 2 سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین میں کسے کہا جاتا ہے؟ پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فلسطین۔ نمبر 3 جو سوال ہے وہ ہے، ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کا صحیح جواب ہے۔ عربی زبان میں خاتم النبین یا خاتم کی کیا معنی ہے؟ اس کا جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ 5 نمبر سوال ہے، قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 2 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے مالک۔ سوال نمبر 7واں ہے، ان فرشتوں کے نام کیا ہیں جو انسان سے قبر میں سوالات پوچھیں گے؟ ان کا جواب ہے منکر و نکیر۔ 8واں سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اس کا صحیح جواب ہے تورات۔ اس کے بعد جو سوال ہے ہمارا وہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اس کا صحیح جواب ہے زبور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اس کا جواب ہے انجیل۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ رکن اسلام کون سا ہے؟ وہ ہے کلمہ شہادت۔ ارکان اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ شہادت ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے۔ 5 وقت کی باقاعدہ نماز کب فرض ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے شب معراج کے وقت۔ شب معراج کب ہوئی؟ یہ شب معراج 10/9 کو ہوئی۔ شب معراج میں آپ کو کون سا تحفہ دیا گیا؟ اس کا جواب ہے نماز کا۔ حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ اس کا جواب ہے نماز۔ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں گیا۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس کے متعلق ہوگا؟ اس کا جواب ہے نماز کے متعلق جو ہے سوال ہوگا۔ اس کے بعد جو سوال ہے ہمارا وہ ہے، قیام کی معنی کیا ہے؟ قیام کی معنی ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ رکوع کی معنی کیا ہے؟ رکوع کی معنی ہے جھکنا۔ صوم کی کیا معنی ہے؟ صوم کی معنی ہے روزہ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے پاکیزگی اور نشو و نما۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں یہ۔ اس کے بعد سوال ہے، اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ اسلام کا آخری اور 5واں رکن حج ہے۔ حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ حج 9 ذوالحج سے 12 ذوالحج تک ہوتا ہے۔ مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ مناسک حج کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں مخصوص حرکات و سکنات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ ہے، القرآن کی معنی کیا ہے؟ القرآن کی معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ الفرقان کی کیا معنی ہے؟ الفرقان کی جو معنی ہے وہ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ قرآن مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا؟ قرآن مجید کا نزول وحی سے شروع ہوا۔ وحی کی لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کی لغوی معنی ہے غیبی طریقے سے اطلاع دینا۔ عیسوی سن کے مطابق پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ عیسوی سن کے مطابق پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ 17 اگست 610 عیسوی تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ ہے، غار حرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف منا کی جانب کتنے فاصلے پر جبل نور میں واقع ہے؟ یہ 3 میل دور۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 3 میل۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ غار حرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تقریباً 7 فٹ۔ پہلی وحی کی نزول کے وقت آپ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال تھی۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ پہلی وحی میں 5 آیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا عرصہ سلسلہ وحی جاری رہا؟ اس کا جو صحیح جواب ہے تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ آیت کی لغوی معنی کیا ہے؟ آیت کی لغوی جو معنی ہے وہ ہے نشانی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ ایسی کون سی سورہ ہے جس کی شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ نہیں ہے؟ وہ ہے سورہ توبہ۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہوا ہے؟ وہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئے، اسی کا ذکر قرآن مجید میں کس سورہ میں آیا ہوا ہے؟ یہ سورہ انبیاء میں آیا ہوا ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے 2 دفعہ بسم اللہ کس سورہ میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ نمل میں۔ آدھا قرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان قرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کا ترجمان کا اعزاز بخشا گیا۔ مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلی قرآن مجید پڑھایا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے مسجد بنو زدیق۔ قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا؟ ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا قرآن مجید میں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کس صحابی نے بلند آواز میں پڑھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز باجماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ حج کی فرضیت کے احکام کس سورہ میں ہیں؟ اس کا جواب ہے سورہ آل عمران میں۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے وہ 52 نمبر سوال ہے۔ اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ سورہ احزاب میں۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے، جسے حدیث کہتے ہیں؟ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص۔ سب سے زیادہ حدیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ کثیر الروایہ کہتے ہیں جسے حضرت ابو ہریرہ۔ اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبی اعتبار سے کس پیغمبر کو بزرگ قرار دیا ہے جو 4 پشتوں سے نبی آ رہے تھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے وہ آیا ہے 136 مرتبہ۔ سرمایہ دار کاروں کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ یہ چچا زاد بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ قرآن مجید یہ سرمایہ دار قارون، میں نے شاید کوئی غلط پڑھا ہوگا، یہ جو سوال جو پہلے میں پڑھایا وہ سرمایہ دار قارون کا خزانہ۔ سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 6۔ صفی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ صفی اللہ ہے۔ ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ روح اللہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو کہا جاتا ہے۔ سام، حام اور غیافت کس پیغمبر کے بیٹے تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ میدان احد میں کون سے پیغمبر دفن ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟ اس مسجد کا نام ہے مسجد حنیف۔ حضرت نوح نے اپنے کس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کنعان۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ اس کا جواب ہے اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 86 برس تھی۔ حضور نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا ہے جس نے اس سے قائم رکھا، اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے
گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا؟ اس کا جواب ہے نماز۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ اذان کی ابتدا جو ہوئی وہ ہجرت مدینہ کے فوری بعد ہوئی۔ حضرت بلال نے کس سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ حضرت بلال نے حضرت عبداللہ بن زید سے اذان سیکھ کے آغاز کیا۔ فرض نمازوں کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض نماز کی کل 17 رکعتیں ہیں۔ سنت نمازوں کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ سنت نمازوں کی 20 رکعتیں ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ وہ ہیں 48۔ نماز تراویح ہے، کیا ہے وہ؟ سنت موقدہ ہے۔ کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت ایک ڈیش کی سی ہے، یعنی فرض کفایہ کی ہے۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں ہیں؟ نماز جنازہ میں کل 4 تکبیریں ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ وہ نماز جنازہ ہے۔ وضو کب فرض ہوا؟ وضو 3 ہجری میں فرض ہوا۔ نماز جمعہ باقاعدہ واجب ہونے کا حکم کب ہوا؟ قبل از ہجرت سے جو ہے یہ نماز جمعہ کا حکم ہوا، ہجرت سے پہلے۔ سب سے پہلے جمعہ کی نماز کس صحابی نے پڑھائی؟ اس کا جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ نماز جمعہ میں امام کے سوا کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے؟ 2۔ اس کا صحیح جواب ہے۔ کس رکن اسلام کو آپ نے ڈھال قرار دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزے کو ڈھال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ کن ایام میں ممنوع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تشریق اور عیدین دونوں کے دنوں میں یہ حرام ہے۔ روزہ کا عام مفہوم یا لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کی معنی ہے روک کے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ سے مراد ہے سرمایہ کی وہ کم سے کم مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زرعی پیداوار کا کتنا حصہ عشر کے لیے لیا جاتا ہے؟ عشر کے لیے ہر طرح کی زرعی پیداوار کا 20واں حصہ۔ عشر سے کیا مراد ہے؟ عشر سے مراد ہے مسلمانوں پر زرعی ٹیکس من حیثیت عبادت۔ زکوٰۃ کس ماہ دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کسی بھی ماہ جب سال مکمل ہو۔ اہمیت کے اعتبار سے نماز کے بعد کس رکن اسلام کا نمبر آتا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ کا۔ اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے گئے تھے؟ وہ منا کا مقام تھا۔ ذوالحج اسلامی ماہ کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ 12واں مہینہ ہے۔ حجاج کرام جہاں احرام باندھتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میقات کہتے ہیں۔ سعی سے کیا مراد ہے؟ سعی سے مراد ہے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یہ تھے ہمارے 100 سوال۔ اس کے بعد ہم مزید 100 سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔